أكبر الله 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 أكبر لا إله إلا الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خلافت راشدہ کا سنہرا دور، اٹھ کہ پھر قائم کرے میزان عدل. خلافت راشدہ کا سنہرا دور ہونٹوں پر مسکراہٹ کے پھول کھلاتا ہے، وہیں اس کا زوال آنکھوں سے ندامت کے آنسو جاری کرتا ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انت تک کوششوں سے جس جماعت کی تشکیل فرمائی تھی، وہ ایک طرف دنیا میں بے نیاز تھی تو دوسری طرف دنیا پر حکمرانی کرنے والی تھی. ایک طرف خدا پرستی میں بھی مثال تھی تو دوسری طرف عمر جہاں بانی میں یکتا زمانہ تھی. ایسے پاکیزہ نفوس اس دنیا کے امام بن گئے تھے جس کی عظمت اور تابانی کے نقش تا قیامت زمین پر ثابت رہیں گے، جنہوں نے قیصر و کسریٰ کے تخت الٹ کر اپنی عظمت کا سکہ جمایا تھا، جن کے دبدبے سے پہاڑ ہیبت سے رائی کی طرح ریزہ ریزہ ہو جاتے تھے، جو راتوں کے عابد تھے تو دن کے مجاہد بھی تھے، جو علم و حکمت کے دریچے کھولنے والے تھے، جو نفوس قدسیہ صبغت اللہ کے ایک رنگ میں رنگے ہوئے تھے. مسجد سے لے کر بازار تک، مدرسوں سے لے کر عدالت تک، اور گھروں سے لے کر میدان کارزار تک خدا کے بندے بن گئے تھے. ان کے پاس جن صداقتوں کی تعلیم مسجد کے ممبر سے دی جاتی تھی، انہی صداقتوں پر حکومت کا نظم و نقص بھی چلتا تھا. جس شروعاتی دور کا ایک باب تھا، دنیا اسے خلافت المنہاج النبوہ کے نام سے یاد کرتی ہے. پھر رفتہ رفتہ ہم نے اپنی عظمت کو کھونا شروع کیا. تقدیر کے اس باب میں جھل پڑنے لگا. جبر کی رعایت اور ظلم کی بہتات نے آخرکار خلافت کی قبا چاک کر دی. مسلمانوں کے ہاتھ مسلمانوں کے خون سے رنگین ہوئے. وقت نے کروٹ بدلی اور ایک خوبصورت رنگ بکھرتے چلے گئے. قدریں بدل گئی. جہاں تقوی کے جام پلائے جاتے تھے، وہاں آپ سامان عیش و عشرت کے مزے لیے جا رہے تھے. جہاں رائے برابر ناانصافی کی گنجائش نہیں تھی، اب وہاں انصاف کی راہوں سے خود خلیفہ المسلمین کترا کر نکل جاتے. جہاں قرآن کا دستور نافذ تھا، وہاں اب اپنے من پسند قوانین واضح کیے جا رہے تھے. ان الحکم الا للہ کا تصور ختم کرنے کی کوشش غیر محسوس طریقے سے اپنی جگہ بنا رہی تھی. اور پھر رفتہ رفتہ امت مسلمہ اپنی عظمت رفتہ کو کھو کر ایک بڑے جوال کی جانب گامزن ہو گئی. خلافت کا پیرہن تار تار ہوا. قدریں بدلی تو تعبیریں بدل گئی. میزان بدلے تو دستور بدل گئے. راہیں تبدیل ہوئی تو تصور کی دنیا بدل گئی. رویوں میں فرق آیا تو دل کی دنیا مشکل ہو گئی. خدا خوفی کو کنارے کیا گیا تو ایک روشن دور کنارے ہو گیا. اور پھر روشن تاریخ نے اپنے جسم پر پہنے روشن لباس کو نکال پھینکا. پھر تاریخ نے دیکھا کہ خلافت راشدہ کو بچانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہدائیوں نے اپنا سر تن سے جدا کرا دیا. خدا کے دین کے سچے شہدائی آج بھی اس روشن دور کو واپس لانے کے لیے اپنی آنکھوں میں خوف سجاتے ہیں. جو دور خدائی اصولوں میں مدین تھا، جہاں ایک عورت ثنا سے لے کر حضر موت تک اکیلی سونا پہنے ہوئے سفر کرتی تو محفوظ رہتی. خلافت وہ ہوتی ہے جہاں ایک گورنر کے بیٹے کو قبطی غلام پر ایک کوڑا برسانے کی سزا بھری مجلس میں ایک کر دی گئی. تم نے لوگوں کو کیسے غلام بنایا جبکہ ان کی ماؤں نے انہیں آزاد پیدا کیا ہے. خلافت وہ ہوتی ہے جہاں بیت المال کو امن و تصور کیا جائے، جہاں ایک آدمی بھی خلیفہ سے جواب طلب کر سکتا ہو، اے امیر المومنین، یمن سے جو مال آیا تھا تو اس کپڑے میں اتنا طلوع عرض تو نہیں تھا کہ کرتا سلایا جا سکے، تب آپ کے جسم پر یہ لمبا کرتا کیسے بن گیا؟ خلافت وہ ہوتی ہے جہاں خلیفہ سے ہر کوئی مل کر اپنے مسئلے شیئر کر سکے، اظہار رائے کی مکمل آزادی ہر فرد کو حاصل ہو۔ خلافت وہ ہوتی ہے
جہاں وقت کا امیر المومنین راتوں کو خدا خوفی سے گشت کرتا پھرتا ہے کہ کہیں کوئی ایک شخص بھی بھوکا سویا تو رب کی بارگاہ میں خلیفہ جواب دہ ہوگا۔ خلافت وہ ہوتی ہے جہاں شرعیت کے ذریعے تقوی اور خدا خوفی کی بنیاد پر رائے دہی کی جائے۔ خلافت وہ ہوتی ہے جہاں خدائی احکام کی مکمل پابندی ہو اور سزائے اور حدود کا نفاذ ایسا ہو کہ اعلان کر دیا جائے، خدا کی قسم محمد کی بیٹی فاطمہ اور پھوپھی صفیہ بھی اگر چوری کرتی تو ان کا ہاتھ کاٹ دیے جاتے۔ ان سنہرے اصولوں پر خلافت کی بنیاد قائم ہوتی ہے، لیکن جب قدریں بدل جاتی ہے، خدائی احکام ٹوٹنے لگتے ہیں، میزان عدل کے پلڑے ہلکے ہو جاتے ہیں، انسان بکنے لگتا ہے، بیت المال عمرہ کی ملکیت بن جاتا ہے، جہاں شرعیت ختم کر کے جبری بیعت کی جائے اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو بیعت پر مجبور کرتے ہوئے کوڑے برسائے جائے، جہاں شہزادے سپہ سالار اور خوشامدی لوگ شورا کے ممبر بن جائے، عام فرض سے اظہار رائے کی آزادی چھین لی جائے، الغرض ارکان شورا کی کسوٹی تبدیل ہو جائے، جہاں خلیفہ شان تھاڑ سے ساتھ راستے سے چلنے لگے اور عام شہری سے ملاقات کرنے سے کترائے، جہاں بیت المال سے امانت کا تصور ختم ہو جائے اور خلیفہ کی ملکیت بن جائے، جہاں خلیفہ سے کسی سوال کے طلب کرنے پر سخت پابندیاں عائد کر دی جائے، جہاں ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے حق پرستوں کے لیے زمین تنگ ہو جائے۔ ان بدلی ہوئی قدروں کے ساتھ خلافت کی قوہ چاک ہو گئی، خلافت کی بنیادیں ہلنے لگی، جسے بچانے کے لیے میدان کربلا خون سے رنگین ہو گیا۔ حق پرستوں نے قرآنی دستور کو بچانے کے لیے نیزوں پر اپنے سر چڑھا دیے، اپنے معصوموں کو شہید ہوتا دیکھا۔ دو فوجوں کے درمیان یہ دشمنی محض بغض کی خاطر تھی، یہ شہادت علی النسل کا وہ منصب تھا جس کے لیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سینہ سفر ہو گئے۔ یہ کسی حکمران سے دشمنی کا معاملہ یا مسئلہ نہیں تھا، بلکہ ختم ہوتی ہوئی اسلامی تاریخ کو بچانے کا مشن تھا۔ اس کا فکری پیغام رہتی دنیا تک امت کے لیے حرکت و عمل کا پیغام ہے، معروف کے قیام اور منکر کے ازالے کا پیغام ہے، قرآن کے اس حقوق کی بجا آوری کا پیغام ہے۔ اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جس کے پاس اللہ کی طرف سے گواہی ہو اور وہ اسے چھپائے۔ یہ مشن حق گوئی اور بے باکی چاہتا ہے، قولی اور عملی شہیدوں کا تقاضا کرتا ہے، حق کے سامنے سینہ سپر ہو جانے اور ظلم کا مقابلہ کرتے ہوئے جان قربان کر دینے کا پیغام دیتا ہے۔ تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صحاب اصرار کرے، دیکھے ایسا جیان تیرا لہو گرما دے، فقر کی شان چڑھا کر تجھے تلوار کرے۔ فتنہ ملت بیضا ہے امامت اس کی، جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے۔